نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے وہ گائے والا واقعہ دوبارہ ذکر فرمایا ہے، اس کا کچھ حصہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب قتل کیا تم نے ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر جھگڑا کیا تم نے اس میں، اللہ مخرجم، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے یا اللہ ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ فقلنا، پس کہا ہم نے، اضربوہ ببعضھا، اس کا ٹکڑا لے کر اس کو مارو۔ کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، پھر اس میں جھگڑا کیا۔ جھگڑا یہ تھا کہ کوئی جو ہے اس کا قاتل مل نہیں رہا تھا، وہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے تھے کہ فلاں قاتل ہوگا یا فلاں قاتل ہے۔ جب ان میں یہ جھگڑا ہوا تو اللہ رب العزت نے پھر یہ جھگڑا نکالا اور وہ بات ظاہر کر دی، کیونکہ اللہ رب العزت سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ ہم جتنا بھی اپنی بات کو یا عمل کو چھپا لیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کتنی بھی چھپ کر اس نے برائی کی، جیسے یہ قتل ہوا، رات کی تنہائی میں قتل ہوا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی پاس نہیں تھا، اور قاتل نے ایسی چالاکی کی کہ اپنے جو آبادی میں قتل کر کے دوسری آبادی میں جا کر اس نے اس کی لاش کو، اس کی میت کو پھینک دیا، اور کوئی قاتل مل نہیں رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس قاتل کو ظاہر فرمایا۔ تو ایسے ہی اگر کوئی بھی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اور چھپ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر فرما دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ نیک ہے، حالانکہ اس کو نیکی کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی برائی کرتا ہے اور دنیا سے چھپ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر فرماتے ہیں، اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ جس کے جو آدمی نے گناہ کیا، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، پھر اس کی وہ گناہ جو ہے یا اس کی زیادتی یا ظلم ظاہر ہو گیا۔ یہی بات اللہ رب العزت نے اسی جگہ پر بیان فرمائی کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، ایک نفس قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم نے اس میں جھگڑا کیا، واللہ مخرجم، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں، حتیٰ کہ عمل تو عمل رہ گیا، جو بات ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے، ہم سوچ رہے ہیں، اور ہماری اس بات پر کسی کو آگاہی نہیں، ہمارے سینے کے بھید پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ علیم بذات الصدور، کہ میں سینوں کے بھید کو جاننے والا ہوں، سینوں کی جو اندر باتیں چھپی ہیں اس کو جاننے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر بات سے آگاہ ہے، دنیا کا کوئی انسان بھی اپنی بات کو، اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں چھپا سکتا۔ پھر جب لوگوں نے جھگڑا کیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو کہو کہ گائے ذبح کریں، اور گائے کا ایک ٹکڑا لے کر، گوشت کا ٹکڑا لے کر اس میت کو مارے، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ فرما دے گا، اور اتنی دیر کے لیے زندہ ہوگا کہ یہ اپنا قاتل بتائے گا۔ فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اضربوہ ببعضھا، مارو اس کا ایک ٹکڑا لے کر، ایک حصہ لے کر۔ پھر انہوں نے مارا، اور پھر اس مقتول نے زندہ ہو کر بتایا کہ میرا فلاں قاتل ہے، پھر اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ مقتول میری قدرت سے دوبارہ زندہ ہوا،
کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ فرمائیں گے۔ جیسے دنیا میں اللہ نے اپنی قدرت ظاہر فرما دی، اسی طرح قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان آ چکے ہیں، آج موجود ہیں اور آئندہ آئیں گے، سب کے سب انسان اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور سب سے ان کے کیے ہوئے دنیا میں اعمال کا حساب و کتاب لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیاں دکھائیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آگے آئے گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر ان کو مردوں کو زندہ ہوتے دکھایا پرندوں کی شکل میں۔ اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 100 سال تک جو موت دی، پھر اپنی قدرت سے 100 سال کے بعد زندہ کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو سلائے رکھا، ان کو موت دے دی، اور 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نشانات قدرت دنیا میں لوگوں کو دکھاتا رہتا ہے۔ فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرتوں پر کامل ایمان نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن کے لیے دنیا کے اندر جو ہے اچھے اعمال کے ذریعے محنت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔